کیا جنگی قانون اسلام میں ایسے ہیں کہ آپ درختوں کو، بچوں کو اس طرح سے یرغمال بنایا گیا؟ یہ جنگ ہے، یہ تو جنونیت اور بدامنی اور انتشار ہے۔ کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ مسجد کے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا؟ کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ ملک میں یہ کھلواڑ کس نے کیا؟ کس کے اشاروں پر پورا ملک آگ کی لپیٹ میں چلا گیا؟ یہ کچھ ہوتا رہا اس دن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ یہ درختوں اور پودوں کا کیا قصور تھا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اے کے آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ ناظرین، اس وقت جناح ہاؤس میں موجود ہوں، کور کمانڈر ہاؤس بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف تصاویر جو ہمارے ایک تاریخی ورثہ ہے، اس حوالے سے کچھ تصاویر چسپاں ہیں، ان کے اوپر مختلف نوعیت کی کیپشنز بھی موجود ہیں۔ یہ پھول ہیں، یہ یہاں پر وزٹ بک رکھی گئی ہے، اس پہ بھی مختلف نوعیت کے وزٹر جتنے بھی آئے ہیں اس دن سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اور آئیے ہم آپ کو اگلی طرف لے کے جاتے ہیں وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ یہ وہ کور کمانڈر ہاؤس ہے جسے اس دن تہس نہس کیا گیا، جلا دیا گیا اور یہ انار کی بے راہ روی کی طرف ملک کو لے جایا گیا۔ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس دن ملک میں یہ کھلواڑ کس نے کیا، کس کے اشاروں پر پورا ملک آگ کی لپیٹ میں چلا گیا۔ یہ ہمیں قبلہ اپنا درست کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ کچھ ہوتا رہا، یہ کچھ ہوتا رہا اس دن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ یہاں پر نہ اسلام ہے نہ جمہور کو پنپنے دیا جاتا ہے۔ یہ حال ہوا، آگیں لگائی گئی، پورے ملک میں انتشار اور قتل و غارت گری کا جو بازار تھا وہ گرم کر دیا گیا۔ یہ میں آپ کو دروازہ دکھاتا چلوں، یہ مین انٹرسٹ تھی جہاں سے اس دن انتشار پسند جو داخل ہوئے، جو انٹر ہوئے، اس انٹرسٹ سے کہا جا رہا ہے کہ متعدد بار روکنے کی کوشش بھی کی گئی جو کہ نہ رکے۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہاں پر آئی تھنک دروازہ ہوگا اس وقت، یہ سائیڈوں پہ جس طرح سے چیزوں کو کور کیا گیا تھا۔ یہ اس طرف میرے دیکھ سکتے ہیں، یہ کچن جہاں سے لوگ سبزیاں اٹھا کے، جہاں سے لوگ فروٹ اٹھا کے لے جا رہے تھے اور فخر سے دکھا رہے تھے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو قائد ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، اسے قائد ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا حال کیا گیا، جس طرح سے میں تصاویر دکھا رہا تھا، قائد کی تصاویر کے ساتھ ساتھ وہ تصاویر بھی، وہ چیزیں بھی موجود تھیں جو کہا جاتا ہے اس وقت استعمال ہوئی پاکستان بننے سے پہلے۔ گو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس گھر میں خود نہیں رہے، لیکن یہ قائد ہاؤس سے منسوب تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ 14 کمرے بتایا جا رہا ہے، اس بلڈنگ کے 14 کمروں کا یہ حال ہے۔ یہ ناظرین جو حال ہوا، کیا میں کہتا ہوں، میں مان لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے، ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ کوئی آپ نے کسی دوسری فورس پہ حملہ کیا تھا۔ کیا جنگی قانون اسلام میں ایسے ہیں کہ آپ درختوں کو، بچوں کو اس طرح سے یرغمال بنائیں؟ یہ درخت میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ درخت جنگ کے اصول ہیں، اسلام جنگ کے اصول بتاتا ہے۔ آپ نے درختوں کو، فصلوں کو نہیں جلانا۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے، یہ وہ سامان تھا جو ہمارے نوجوان مختلف کوئی آفت یا مصائب ہوتی ہیں وہاں پر یہ ساز و سامان کے ساتھ پہنچتے تھے ہمارے فوجی جوان۔ یہ گاڑیاں انہی کے استعمال میں ہوتی تھی۔ یہ گاڑیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال ہوا ہے۔ ناظرین یہ وہ پورے کا پورا ایک تصویر ہے، ایک منظر کشی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اسلام کے جنگی اصول ہیں انہیں بھی بدقسمتی سے مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اگر وہ مد نظر رکھے تو ہم کہہ دیتے کہ یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہے، یہ تو جنونیت اور بدامنی اور انتشار ہے جس نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ یہ مسجد کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ مسجد کے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا؟ انہوں نے یہ غور نہیں کیا، یہ دیکھا نہیں کہ اس احاطے میں مسجد بھی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مسجد کا احاطہ یوں ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ آئی تھنک یہ جم ہے، اس کے ساتھ ہی اگر کیمرہ مین دکھا سکے، یہ یہاں پر ایک مشین پڑی ہوئی ہے۔ ناظرین یہ اوورال جب میں ایک منظر کشی کرتا ہوں، ایک تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے روز روشن کی طرح چیزیں عیاں ہیں کہ یہ واقعتاً دنگا فساد، انتشار کی فضا، کئی گھنٹوں تک یہاں پر آگ لگی رہی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہ وہ آپ ہیں سوئمنگ پول ہے جس کو وہ جلا تو نہیں سکتے تھے،
لیکن ان کے پاس دوسرا ہتھیار توڑ پھوڑ کا تھا. یہ شیشے لگائے گئے تھے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے, انہوں نے شیشے توڑ دیے. اندر کیمرہ مین دکھا سکے, اندر جانے کی اجازت نہیں, اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا. اندر مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پیٹرول یا اس طرح کی کوئی چیز پھینکی گئی ہو. یہ ناظرین یہ گرینری, درخت, میں دیکھے پرندے بھی دیکھے یہاں پر, یہ انہوں نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں. کیا دشمن کے ساتھ جنگ میں بھی یہ حالات نہیں ہوتے؟ جی ناظرین, یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے, یہ ویل سیٹلڈ چیزیں, یہ ترتیب تھی. گیلری بنی ہوئی ہے قائد ہاؤس کی, اور یہ گیلری کا یہ حشر ہوا. یہ آگ کے شعلے آپ کو دکھا سکتے ہوں گے. یہ اسی طرح پیانو ہے, اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چیزیں جلی ہوئی ہیں. جو بھی انتشار پھیلانے والے تھے, جنہوں نے بھی یہ کھلواڑ کیا, اس کی پلاننگ کی, جہاں کہیں بھی ہیں, سوال تو بنتا ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے پورے کے پورے ملک کو یہ اس طرح سے, یہ آپ کا اس سونی دھرتی میں سبز ہلالی پرچم کا جو بھی دعوے دار ہے اس کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ اس کے پیسے کو آگ لگائی گئی ہے. کیا جو دھرتی ہوتی ہے, زمین ہوتی ہے, وہ ماں کی مانند ہوتی ہے. یہ دیکھیں جم کا سامان, جو دھرتی ہوتی میں کہہ رہا تھا وہ ماں کی مانند ہوتی ہے. کیا ماں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو آپ؟ اپنی ماں کو آگ لگائی آپ نے اس دن. ناظرین باتیں تو بہت ہیں, الفاظ تو بہت ہیں, لیکن ایک صحافی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, صحافی صحیفے سے ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی پہ کوئی فتویٰ بازی کر کے کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کھلواڑ کیا اس کو قرار واقعی اس کی سزا ملنی چاہیے, تاکہ دوبارہ سے اس دھرتی ماں کے ساتھ کوئی اس طرح سے ایسا سلوک نہ کر سکے. یہ ناظرین, یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہو, یہ بلڈنگ کی جو حالت بنائی, یہ درختوں اور پودوں کا کیا قصور تھا؟ کیا بگاڑ رکھا تھا ان درختوں اور پودوں نے؟ یہ بلڈنگ اس طرح سے جو تباہی یہاں پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں, میری سبز ہلالی پرچم کی ناموس کو پامال کیا گیا جس طرح سے. جی ناظرین, اس وقت میں سینٹر میں موجود ہوں. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا, اس بلڈنگ میں 14 کمرے ہیں. بہت منظم طریقے سے, بہت اچھی خوبصورت بلڈنگ ہے. 7 کمرے میرے رائٹ سائڈ پہ اور 7 کمرے میرے لیفٹ سائڈ پہ. یہ پھول دونوں طرف سے. افسوس میری دھرتی ماں کے ساتھ اس دن کیا ہوا. یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے توڑ پھوڑ ہر طرف سے. یہ دیوار پہ وہ جو بیل تھی پھولوں والی, اس کے ساتھ بھی جو ہوا, یہ کس طرح سے آگ لگی سرسبز چیزوں کو. یہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ اس دھرتی ماں کو جس طرح سے انہوں نے تہس نہس کیا. یہ آئی تھنک پانی والی ٹینکی, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر آگ کیسے لگائی گئی. جو بھی اس دن ہوا, جس نے بھی یہ میری دھرتی ماں کے ساتھ یہ کیا, قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ان ظالموں کو, ان درندوں کو, جس نے بھی اس کی منصوبہ بندی کی. ناظرین فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اس دھرتی ماں کے ساتھ کس نے یہ کھلواڑ کیا, دھرتی ماں کی ناموس کو کس نے پامال کیا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK آزاد کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نواں انسان, اللہ نگہبان.